Okay, dear students, this is the second part of the video. لاسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے بات اپنی جو ہے شروع کی تھی اباؤٹ دا اسلامک ٹریڈنگ اینڈ اسلامک موڈ آف ٹریڈنگ، اور اس میں کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو ایک ورڈ ہے بیع کا، جسے ہم لوگ ایکسچینج آف ویلیو کہتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. دس از اگین this part of video is in the continuation of the previous part. So here we will discuss the legality of the trading. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اسلام تجارت کو انکریج بھی کرتا ہے، اور تجارت سے منافع کمانے پر بہت سارے طریقہ کار بھی واضح کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم ایک رسی لے کر جاؤ اور اس میں لکڑیوں کو باندھو اور اپنی کمر پر لاد کے واپس لا کر بیچو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، بے شک وہ تمہیں دے یا نہ دے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ تم ٹریڈنگ کرو، تم اپنی ذریعہ معاش کے لیے صحیح رستہ اختیار کرو. تو ساتھ ہی ساتھ جو اسلامک فلسفی ہے اور اسلامک ویلیوز ہیں یا اسلامک پرنسپلز ہیں، وہ آنیسٹلی ٹریڈ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں، رائٹ. سو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دا بیسٹ ارننگ آر دوز آف دا بزنس مین ہو ڈز ناٹ ٹیل اے لائی وین ہی اسپیکس. جب وہ بات کرتا ہے اپنی تجارت، یہ تو ویسے بھی فرمان ہے کہ جب تم بات کرو، قرآن پاک میں فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم بات کرو تو صاف اور سیدھی بات کرو. تو یہ چونکہ حدیث مبارکہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا نا. ایک جو تاجر ہے، یعنی کہ وہ جب اپنا مال بیچنے کے لیے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس گفتگو میں اس کا جھوٹ شامل نہیں ہوتا. ڈز ناٹ مس اپروپریٹ دا ٹرسٹ، ڈز ناٹ بریک دا ورڈ اف ہی پرومسز. جیسے وہ وعدہ کر لے تو اس کو توڑتا نہیں ہے. ڈز ناٹ کیبل وائل میکنگ پرچیزز، ڈز ناٹ بوسٹ وائل سیلنگ ہز گڈز، ڈز ناٹ پرولونگ دا پیریڈز آف ری پیمنٹس آف دا لون، اینڈ ڈز ناٹ کاز ڈیفیکلٹی ٹو ہز ڈیٹرز. تو دیکھیں یہاں پر وہ ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں جن کا تعلق آپ کی آپریشنل لیول پر آتا ہے. آئی مین جب آپ چیزوں کا لین دین کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کے بارے میں معاملہ طے کر رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی یہ حدیث ہمیں وہاں پر گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ جب آپ تولیں گے تو کمی نہیں کریں گے، جب آپ وعدہ کریں گے تو وعدہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، جب آپ ادائیگیوں کا وعدہ کریں گے تو اس میں بھی کمی بیشی نہیں کریں گے، جب آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں خریدار کو بتا رہے ہوں گے تو نہ اس میں ایک حد سے زیادہ یعنی کہ تجاوز نہیں کریں گے کہ جناب آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں جبکہ وہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے نقص کو چھپائیں گے. تو یہ سارے اگر پرنسپلز کی بات کی جائے تو یہ بیسیکلی آنیسٹ ٹریڈنگ کی طرف ہی گائیڈ لائنز ہیں. تو ہمیں یقیناً ایک بات میں یہاں بڑی واضح کر دوں کہ جس طرح اسلام ربا سے کمانے والے اضافے کو حرام قرار دیتا ہے، وہاں پر بددیانتی سے، جھوٹ کے ساتھ اور غلط رستہ اختیار کرنے کے ساتھ آپ جو کمائی کرتے ہیں، بے شک آپ تجارت میں ہی کر رہے ہیں، تو اسلام اسے بھی حرام قرار دیتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ دیٹ سورس آف ارننگ از پیورلی پروہیبٹڈ، جس کو ہم لوگ ربا کے نام سے جانتے ہیں. بٹ اگین اف یو آر ڈس آنیسٹ ان یور ٹریڈنگ، اف یو آر ڈسپلئنگ دا misappropriates, if you are explaining some lies while trading, again you are earning the bad values. ٹھیک ہے، تو آپ ایکچولی جو کما رہے ہیں وہ حرام ہی ہوگا. So further, the best type of earning is based on the truth and earnings of one by his own hands. تو جو جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے خود بھی تجارت فرمائی تھی، اور آپ کپڑا جو ہے اسے بیچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کمپینینس نے بھی بہت ساری ٹریڈنگ کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی تجارت یقیناً بڑے پیمانے پر تھی، اور انہوں نے اس تجارت کو حلال اور ایمانداری کے قواعد اور جو اصول ہیں انہی پر مبنی رکھا تھا، اور اس سے بہرحال انہوں نے دین کی بھی بہت خدمت کی. سو بہرحال یہاں پر جتنی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اس بات کو باور کروایا جا سکے، اس بات کو اپنے ذہن نشین کیا جائے کہ جہاں ربا حرام ہے، ربا منع ہے، غرر منع ہے، قمر منع ہے، وہاں پر بددیانتی کے ساتھ تجارت کرنا بھی منع ہے، رائٹ؟ تو آپ تجارت کریں، آپ منافع کمائیں، آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کاروبار کریں، لیکن اس میں ایمانداری کے پہلو کو آپ بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے. اور یقیناً اس کے ساتھ وہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں کہ اس میں ربا نہیں ہو سکتا، اس میں انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اخلاقیات کے پہلو بھول نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے. سو ان دس لائٹ ہم لوگ اب مزید جو بات کرتے ہیں، ایک تو ٹائپس کے اوپر بات کریں گے بے کی، اور کچھ اور ایسپیکٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، رائٹ؟ اوکے، سو لیٹس ٹاک اباؤٹ different types of buy. So if we enlist them, we can broadly enlist them in number 5. The most important type of valid buy can be buy al-mutlaq, buy al-sarf, buy سوری اس لفظ کو ہم لوگ بولیں گے مقیزہ، ٹھیک ہے، اینڈ معجل اینڈ سالم، رائٹ؟ سو if we talk about buy al-mutlaq, exchanging any commodity with money on the spot or at credit. آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور ایک ہاتھ آپ کوئی آبجیکٹ لیں گے یا دیں گے، اور اس کے بدلے یا تو آپ موقع پر پیمنٹ کریں گے یا لیٹر ٹائم میں پیمنٹ کریں گے اس کی. بے الصرف کی اگر بات کریں تو اٹ مینس دا ایکسچینج آف ویریس کائنڈز آف منی اور گڈز ریپرزینٹنگ منی، فار ایگزامپل گولڈ، سلور، ڈالرز، روپی ایٹسٹرا. اینڈ یو نو ٹوڈے دیز آر آل ایکولی کنسیڈرڈ ایز کرنسیز، رائٹ؟ سملرلی بے المقیزہ، دا ایکسچینج آف گڈز ود گڈز از کالڈ بارٹر. آپ کوئی اجناس کا تبادلہ کر رہے ہیں تو وہ ایک بارٹر سسٹم کہلائے گا، اور ظاہری بات ہے آپ لوگ اس لفظ سے کافی حد تک فیملیئر ہے. سملرلی مؤجل، ویئر دا پرائس آف دا پراپرٹی از ڈیفرڈ ٹو اے فیوچر بٹ ڈیفینٹ ٹائم. قیمت جو ہے وہ طے ہوگی مستقبل میں، لیکن اس کا دورانیہ واضح ہوگا. اینڈ سالم، وین اے سیل کانٹریکٹ از میڈ بائی امیجیٹ پیمنٹ اگینسٹ دا فیوچر ڈیلیوری آف دا کموڈٹی. آپ کے درمیان اور میرے درمیان ایک تجارت کا معاہدہ طے پا گیا ہے، پیمنٹ میں آج کر رہا ہوں لیکن ڈیلیوری مجھے آپ اس پروڈکٹ کی چند دنوں بعد دیں گے. تو اس طرح کی سیل کو ہم لوگ سالم بولتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی آپ کی ٹائپس آف بائی، رائٹ؟ تو انہی ٹائپس کی فردر جو ڈفرینٹ فارمز ہیں، ایک تو ہم لوگ اس کی ایک پکٹوریل فارم دیکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا بک کو فالو کریں اور ان تمام ٹائپس کا 1 پیراگراف لسٹڈ ہے چیپٹر نمبر 6 میں، آپ انہیں 1 بائی 1 ریڈ کریے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اس کی پکٹوریل فارم دیکھتے ہیں جس میں ویلڈ سیل ہونا یا ویلڈ بے ہونے کے لیے کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، رائٹ؟ سو بات کرتے ہیں جی ڈفرینٹ فارمز آف بے کے اوپر. So let's see different forms of buy under the broader categories of these types. Here is the pictorial form, and I will not go in detail of all these boxes. If you want more detail, you can better go to the book of Mr. Muhammad Ayub on the Islamic finance. The contents will be available in chapter number 6, and this picture is entitled with figure 6.2, right? So you can further get detail of all these
sub categories or forms of sale, or in other term bay, from that book, right? I just give you the glimpse of this picture. So again, these are the valid sales: exchange sale, bay al sarf, absolute sale, bay al mutlaq, and future sale and barter sale. And there are further two categories of future sale: bay salam, prepayment or deferred delivery, and order to manufacture, periodic payment, right? Here you order something, the production starts for you, and you pay periodically to get the complete order. And similarly, we talk about absolute sale. There could be a credit sale, there could be a cash sale. And the credit sale may be of two type: deferred payment and installment payments. And similarly, cash, the difference between this and this is, here you actually get the possession of the product, right? But here you get the product or object after the completion of the production, right? Yes, this could be possible. You are getting partial deliveries of the objects, right? So if we talk about the cash sale or spot sale, there is selling at cost with profit margin, or selling at discount, and further you can get the details of these boxes, right? So now I will just give you another idea that actually makes a sale as a valid sale, right? So these are the important elements to be considered and to make a sale valid. So what are those elements? They could be related with the price, with the subject matter itself, and the matter of delivery, right? जिसे हम लोग कब्ज़ा भी कहेंगे या हम उसे possession भी कहेंगे. So if we talk about the price, it should be known and it should be very certain. In Arabic terms, we can replace the known word as maloom and the certain word as mutayan, right? And similarly, if the subject matter is existable, it should be apparently available, it should be apparently viewable. Yes, there could be some service sort of products could be, but again they are not exist in their viewable form, but those are the commitments and delivered by the seller. So similarly here, it should be valid for ownership. The possession, it should have the feature of possession. It can be the possession can be transferred and the ownership can be transferred. And there should be a risk. Again, a risk and reward matter. It should be valuable and it should be usable. There should be some benefit, there should be some productivity of that object. And if we talk about the matter of delivery, the qabza, it should be physical. In Arabi हम इसे हकीकी का लफ्ज़ बोलते हैं, and constructive उसको हम लोग अरबी में हुक्मी का लफ्ज़ बोलते हैं. So if some form of bay complete all these elements and considering the prohibitions and permissibles, that bay may be considered as a valid bay. Thank you so much. Next topic में हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए contents के साथ. I hope these video lectures give you a good idea, and thank you so much. Jazakallah.